السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے سورۃ الزمر کا اور رکوع نمبر 15 کا، اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب باحکمت کی طرف سے ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ یعنی دین کے معنی یہاں عبادت اور اطاعت کے ہیں، اور اخلاص کا مطلب ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے نیک عمل کرنا، یعنی نیک عمل کا کرنا اللہ تعالیٰ کی صرف رضا کی خاطر۔ حدیث میں بھی اخلاص نیت کی اہمیت کا یہ کہہ کر واضح کیا گیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی خیر جو عمل خیر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے گا وہی عمل مقبول ہوگا، اور جس عمل میں کسی اور جذبے کی آمیزش یا جو مکسچر ہو جائے گا، کوئی اور جذبہ شامل ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کے درجے پر نہیں لے کے جائیں گے، چاہے وہ عمل آپ نے کتنا ہی مشقت سے کیا ہو۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا الا للہ الدین، الا للہ الدین الخالص۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا کہ یہ اسی اخلاص عبادت کی تاکید ہے جس کا حکم اس سے پچھلی آیت میں دیا گیا کہ عبادت اور اطاعت صرف ایک اللہ ہی کے حق، اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز ہے، نہ اطاعت ہی کا اس کے علاوہ کوئی حقدار ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی اطاعت قرار دیا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرنا ممکن نہیں ہے، اور کسی غیر اللہ کی اطاعت کرنے کا بھی حکم ہے کہ کسی غیر اللہ کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الیبوریٹ کیا ہے۔ اس لیے عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بڑے سے بڑے رسول کی بھی جائز نہیں ہے۔ صرف اور صرف اطاعت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے بیان کیا ہے، ان احکامات کو اس کی روشنی میں جو نبی نے بیان کیا، اس کی روشنی میں ان احکامات کو سنا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ عبادت کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم ہے، اس کے علاوہ کسی کے آگے سر جھکانا اور اللہ تعالیٰ کے برابر کرا دینا اس کا کسی کو بھی حکم نہیں ہے، کسی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ میرے رب نے مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحکم بینہما فیما ہم فیہ یختلفون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں، خاص طور پر واضح طور پر ان الفاظ اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہاں فرما دیا کہ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ان لوگوں کے بارے میں واضح فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں گے۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہم فلاں اولیاء کے پاس جائیں گے تو وہ اللہ کے زیادہ مقرب ہیں، ان کے پاس جانے کی وجہ سے ہماری دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح اس آیت کے اس حصے میں ارشاد فرما دی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ یعنی اس سے واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ ہی کو خالق، رازق اور کائنات کا خالق سمجھتے تھے اور مدبر سمجھتے تھے کہ اللہ ہی ہے جو تدبر کرنے والا ہے، جو تدبیر کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کو چلانے والا ہے۔ پھر وہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود ہی دے رہا ہے اس قرآن کی اس آیت کے ساتھ کہ شاید کہ ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، یا اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کر دیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بھی ارشاد فرمایا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔
یعنی وہ کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش ہی ہیں۔ میرے رب نے مزید فرمایا کہ یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ یاد رکھیے گا کہ جھوٹے وہ لوگ جو جھوٹے ہیں، جو کاذب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز ہرگز راہ نہیں دکھاتا، کیونکہ دنیا میں تو کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں، وہ حق پر نہیں ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا اور اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ یہ جھوٹ ہی ہے کہ ان معبودان باطلہ کے ذریعے سے ان کی اللہ تعالیٰ تک رسائی ہو جائے، یا ان کی سفارش کریں گے، اور اللہ کو چھوڑ کر بے اختیار لوگوں کو معبود سمجھنا بھی بہت بڑی ناشکری ہے۔ ایسے جھوٹوں اور ناشکروں کو ہدایت کس طرح نصیب ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر مزید اگلی آیت میں اسی بات کو مزید الیبوریٹ کیا کہ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہ وہی اللہ ہے جو قوت والا واحد ہے اور طاقت والا ہے، وہ واحد ہے، قہار ہے۔ یعنی پھر اس کی اولاد لڑکیاں ہی کیوں ہوتی جس طرح کے مشرکین کا عقیدہ تھا، بلکہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو پسند کرتا وہ اس کی اولاد ہوتی، نہ کہ جن کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، وہ جن کو یہ اپنی اولاد بنانا بھی پسند نہیں کرتے، جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نقص ہے ان کے اندر، کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اب اپنی بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری طاقت کیا ہے، اور تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں نے اولاد بنا لی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، نہایت اچھی تدبیر سے اس نے بغیر کسی نقص کے، اگر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی ہے اور حق کے ساتھ تخلیق کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تقویر کے معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں لپیٹ دینا۔ رات کو دن پر لپیٹ دینے کا مطلب کیا ہے کہ رات کا دن کو ڈھانپتا ہے یہاں تک کہ اس کی روشنی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے اور کوئی ہلکی سی بھی روشنی کہیں سے دکھائی نہیں دیتی، بلکہ وہ اس کو پوری طرح لپیٹ کر اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ اور دن کو رات پر لپیٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ دن کا رات کو ڈھانپنا حتیٰ کہ اس کی تاریکی مکمل ختم ہو جائے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمائی، یغشی اللیل النہار، یعنی ڈھانپ لینا، یعنی مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لینا کہ اس کی ہلکی سی بھی کہیں کرن نظر نہ آئے، اور جب دن آئے تو رات کی تاریکی کی ہلکا سا بھی کہیں اندھیرا نظر نہ آئے۔ اور سبحان اللہ، میرے رب کی کیا ہی خوبصورت انداز ہے کہ ہر طرف ہر چیز مکمل روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، يكفر الليل على النهار ويكفر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے، یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ، خبردار ہو جاؤ، وہ العزیز الغفار، وہی زبردست بھی ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ وہی رب ہے جو تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، پھر اسی نے اس کا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر اور مادہ اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، تین اندھیروں میں۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ لا الہ الا ہو فانا تصرفون۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور اپنی طرف سے ان میں روح پھونکی تھی، یعنی حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے کیا کہا کہ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، یعنی
خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ثم جعل من زوجہا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، اور یہ بھی اس کا کمال قدرت ہے کیونکہ حضرت حوا کے علاوہ کسی بھی عورت کی تخلیق کسی آدمی کی پسلی سے نہیں ہوئی، یوں یہ تخلیق ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ حضرت حوا کی، اس کے بعد یہ تخلیق دوبارہ کسی انسان کی نہیں ہوئی کہ وہ مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہو۔ پھر رب کائنات نے اگلے حصے میں آیت کی ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، یعنی اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر اور مادہ اتارے۔ یہ وہی 4 قسم کے جانوروں کا بیان ہے جو بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، جو نر اور مادہ مل کر 8 جوڑے بن جاتے ہیں، جن کا ذکر ہم نے سورہ الانعام کے اندر بہت تفصیل سے پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں پیدا فرمایا، یہ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں پیدا فرمایا اور پھر انہیں نازل کیا، یعنی پس یہ انزال حقیقی ہوگا، یا انزلہ کا اطلاق مجازن ہے، اس لیے کہ یہ جانور چارے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور چارہ جو ہے وہ پانی کے بغیر ناگزیر ہے جو آسمان سے ہی بارش کے ذریعے سے اترتا ہے، یوں گویا کہ یہ چوپائے آسمان سے اتارے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ، یہ پہلی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پہلی تخلیق کسی بھی چیز کی چاہے وہ انسان کی یا جانوروں کی، ہم وہ یہاں سے پڑھ رہے دیکھ رہے ہیں کہ انزلہ اتارا، اللہ تعالیٰ نے اتارا، یہاں پر خاص طور پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں، اسی آیت کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، 3 اندھیروں میں، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر مختلف اطوار سے انسان کو گزارتا ہے، پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ گوشت کا لباس چڑھاتے ہیں، یہ تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان پورا کامل بن جاتا ہے۔ پھر میرے رب نے اگلے حصے میں مزید ارشاد فرمایا کہ جو پیٹ کے اندر اندھیرے میں رہتا ہے، پیٹ کے اندر اندھیرے میں رہنے سے مراد کیا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر اندھیرا ہوتا ہے اور گپ اندھیرا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس اندھیرے کے اندر، اس جھلی میں یا پردے میں جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، یہاں پر اس سے وہ مراد ہے، یعنی 3 اندھیروں میں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ میں یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس کے لیے اندھیروں میں، یعنی یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہک رہے ہو، یا کوئی تم یا پھر کوئی ایسا ہے جو تمہیں اس کے علاوہ کوئی ہے ایسا جو طاقت رکھنے پر قادر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس لیے واضح الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو حق ہے، جو باطل کو حق سے الگ کر رہا ہے، اور تم پھر کہاں گمراہی کے اندر بھاگ رہے ہو، کہاں گمراہی میں بھٹک رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے، یعنی تم سب سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے راضی ہو جاؤ اور ہر کام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے کرو اور کفر سے دور ہو جاؤ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا راستہ اختیار کر لو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تم اگر اس کا شکر کرو گے تو وہ تمہارے اس شکر کرنے کو پسند کرے گا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے بوجھ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کو لوٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یعنی تم سب کا واپس پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے۔ إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ وہ ذات ہے جو سینوں کے بھید کو جانتا ہے، ہمارے جو بھید
بھید ہوتے ہیں، ہمارے جو راز ہوتے ہیں، وہ ہمارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے راز کی بات کی ہے یا ہماری جو جذبات کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سینوں کی بات کی، اور اس سینے کے اندر دل ہے، قلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھیدوں کے لیے لفظ صدور استعمال کیا۔ آپ جہاں پر بھی یہ دیکھیں گے بھید کی بات آئے گی تو وہاں پر لفظ صدور ہی استعمال ہوگا۔ ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ دل میں راز چھپے، سینوں میں چھپے ہیں، یعنی ہم بھی چیز کو عربی سے ہی لیتے ہیں۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ۔ میرے رب نے مزید فرمایا کہ اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، تکلیف میں ہر طرح سے خالص ہو کر اپنے رب کو پکارنے لگ جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اس کو بالکل ہی بھول جاتا ہے۔ ثم اذا خوله نعمة منه نسی ما كان يدعو الیہ من قبل۔ جس طرح وہ گڑ گڑا کر پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارتا تھا، اس سے دعائیں کرتا تھا، وہ سب کچھ ہی بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے، جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ آپ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو، آخر تم سب کو دوزخیوں میں شامل ہونا ہے، دوزخ والے ہو جانا ہے اس دنیا میں۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کے پاس گئے تو اس کی وجہ سے ہمیں شفا ملی، حتیٰ کہ ہم اس پر بھی قادر نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ فلاں ڈاکٹر کی دوائی سے ہمیں شفا ملے۔ شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، شفا میرے رب نے دینی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے سے دیتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے حکم سے شفا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ تھوڑے دن کی زندگی کا فائدہ ہے، اس فائدے کو اٹھا لو، اور یہ جو تمہارے کفر کے کرنے کے سبب تمہیں لگ رہا ہے کہ تم یہ فائدہ اٹھا لو گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں فائدہ اٹھا لو، بے شک تم سب کے سب جہنم والے ہو، اور جہنم میں تم سارے کے سارے داخل کیے جاؤ گے۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا امن هو قانت اناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ۔ بھلا جو شخص راتوں کی، اب اللہ تعالیٰ کمپیریزن کر رہی ہیں کہ بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، یعنی کہ وہ امید رکھتا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کیسے ممکن ہے کہ دونوں لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے برابر ہو جائیں؟ وہ جو اللہ کو بھول بیٹھا ہو، وہ جو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت سجدے اور قیام میں اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، دونوں کا قطعاً برابر نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں برابر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی وہ آخرت میں برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت دونوں کے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے مقامات کو الگ الگ ٹھہرایا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہے، عقل مند کے علاوہ کبھی بھی کوئی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک یہ ہے کہ کافر اور مشرک کا ایک گروہ وہ ہے جو کافر اور مشرک ہے، جس کا یہ حال ہے کہ جو وہ ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو تنگی میں ہو، خوشی میں ہو، رات کی گھڑیاں ہوں، دن ہو، زندگی کی مصروفیات ہو یا اپنی کسی غم میں ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہوئے سجود میں، قیام میں گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جس کا دل آخرت کے خوف میں ہوتا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، یعنی خوف اور امید کی دونوں کیفیتیں ملی ہوئی اس کے دل میں ہوتی ہیں۔ یہی اصل ایمان ہے۔ جب آپ کو ڈر ہو اس بات کا کہ ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہ ہوئی، جب آپ کو یہ خوف ہو، تبھی ہم اپنی عبادت کے اندر خشوع اور خضوع لا سکتے ہیں۔ اور ایمان یہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جائیں تو ہمیشہ اس ڈر اور خوف میں رہیں کہ ہمارے عمل مقبول ہو جائیں، اور ان کے لیے ہم بار 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 دعا کریں، اور ہم صرف اور صرف نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ادا کرنے کے بعد ہم یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ، اے رب کائنات، ہماری نمازوں کو قبول کر لینا،
ہم عبادت کر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لینا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، یا رب کائنات اس نماز کو قبول کرنے کے بعد اگلی نماز کی توفیق عطا کرنا۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں، اے رب کائنات ابھی جو ذکر کیا ہے اس ذکر کو قبول کرنا اور آگے بھی ذکر کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں استقامت نہیں ملتی، یہی وجہ ہے کہ ہمیں خشوع اور خضوع نہیں ملتا، یہی وجہ ہے کہ ہمیں تدبر نہیں ملتا۔ جب یہ دونوں کیفیتیں انسان کے اندر موجود ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ پا لیتا ہے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جبکہ اس پر سکرات الموت کی کیفیت طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اپنے آپ کو کیسا پاتا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر جس بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں، یعنی سکرات الموت، موت کی بے ہوشی طاری ہے، یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس سے اسے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مزید ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر، اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں فرمایا کہ اور جو اس کے برعکس ہو برابر ہو سکتے ہیں، بتاؤ تم علم والے اور بے علم کیسے برابر ہو سکتے ہو؟ یعنی وہ جو جانتے ہیں کہ اللہ نے ثواب اور عذاب دونوں کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ حق ہے، اور وہ جو اس بات کو نہیں جانتے، یہ دونوں برابر نہیں۔ ایک عالم ہے اور ایک جاہل ہے، جس طرح علم اور جہالت دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں فرق ہے، اسی طرح سے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالم اور غیر عالم کی مثال سے یہ سمجھانا بھی مقصود ہو کہ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں، اللہ کا فرما بردار اور اس کا نافرمان دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ عالم سے مراد وہ شخص ہے جو علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہو، کیونکہ وہی علم فائدہ مند ہے جو علم عمل کے ساتھ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگلی حصے میں آیت کی ارشاد فرمایا کہ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو، اور یہ اہل ایمان ہی کی صفت ہے۔ کفار عقل سے کام نہیں لیتے، اور وہ دانش مند بھی ہیں، اور وہ بصیرت والے بھی ہیں، وہ عقل والے بھی ہیں، غور و تدبر کرنے والے بھی ہیں، وہ عبرت بھی حاصل کرنے والے ہیں، وہ نصیحت بھی حاصل کرنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ میرے رب نے جہاں چوپایوں کا ذکر کیا ان چوپایوں سے بھی وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ جہاں میرے رب نے مچھر کی مثال بیان کی، جہاں کافر واویلے مچاتے ہوئے آپ پہنچے کہ اس اتنے سے مچھر کی مثال کو بیان کر کے رب کیا بیان کرنا چاہتا ہے، تو میرے رب نے ان لوگوں کو جن لوگوں کے ایمان تھے مضبوط تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمانوں کو مزید مضبوط کر دیا۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تقویت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔